بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک لمبی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ امور بڑے اہم اور بڑے ضروری امور ہیں جن کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حیا کا ذکر فرمایا تھا کہ حیا اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے، اور اللہ سے حیا کا مطلب تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی اور اپنے سر سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ یہ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا۔ تو سر سے جڑی ہوئی کتنی چیزیں ہیں آپ کے سامنے؟ زبان کے اوپر بات ہوئی، کانوں کے اوپر بات ہوئی، زبان سے بندہ غلط چیز نہ بولے، گالیوں سے، بری باتوں سے، ہر ایسی چیز سے بچے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، کسی دوسرے کے سامنے ہو یا کسی دوسرے کے پیچھے ہو، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، کسی دوسرے کو غلط نام سے نہ پکارے، اس کو بدتمیزی سے نہ پکارے۔ یہ زبان کی حفاظت کے اندر ہے کہ زبان کا اچھا استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو۔ دوسری چیز کانوں کی حفاظت، کانوں سے جن چیزوں کا کہنا زبان سے برا ہے ان چیزوں کا سننا بھی برا ہے، گانوں کا، میوزک کا، قوالیوں کا، کسی کی برائیوں کا، غیبت کا۔ غیبت اگر ہم کرتے ہیں جب بھی گناہ ہے، کسی دوسرے کو کرتے ہوئے سنتے ہیں تب بھی گناہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے کانوں کو بچایا جائے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا کہ سر کی حفاظت کرے۔ سر کی حفاظت کیا ہے؟ سر کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے، سب سے پہلا معاملہ سر کا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہ جھکائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے جس کو چاہیں گے، لیکن شرک کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کرنا، کسی دوسرے کو اللہ کے برابر سمجھنا یا اللہ سے کم سمجھ کر کے اس کو کسی چیز کا مالک سمجھنا کہ میرے کسی کام آ سکتا ہے، میرا کچھ کام کر سکتا ہے، میری گھر کی یہ پریشانی دور کر سکتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد چاہنا، مرادیں پوری کرنے والا سمجھنا، تو یہ شرک ہے۔ کسی دوسرے کے آگے سر کو جھکانا، سر جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، سر جھکے تو صرف اللہ کے آگے رکھا جائے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے اندر یہ بڑائی نہیں ہے اتنی کہ جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور ہمارے علاوہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کے غلام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور اپنی مرضی سے سجائے ہوئے بتوں کے آگے ہم جھکتے ہیں، وہ تو اپنے تیار ہونے کے لیے اپنے محتاج، دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں ہمارا، نہ کچھ فائدہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف یقین کامل اللہ رب العزت کی ذات پر اور ایمان کامل ہو، توحید کی طاقت اپنے اندر ہو کہ ہمارا رب سب کچھ کرنے پر اکیلا قادر ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی بھی فکر ہو، اور اللہ رب العزت کے ہی آگے اپنا سر جھکانے کی طاقت ہمارے اندر ہو کہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا جائے۔ سر کے اندر دماغ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ سر کے اندر اس چیز کے سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس چیز کو ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے دماغ کے اندر سوچنا اس چیز کا آتا ہے جو ہمارے دل کے اندر بات آتی ہے۔ پہلے بات ہمارے دل کے اندر آتی ہے، اس دل کو دماغ آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، اس کے نظام بناتا ہے۔ اس لیے ہمارے دماغ میں اچھی باتیں آئیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دل ہمارے گندے ہیں، ہمارے ایمان سے خالی ہیں، کمزور ہیں، گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، گندے اور لت پت ہیں، کالے ہوئے ہیں، اور ہم سوچیں کہ دماغ میں اچھی بات آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دماغ میں اچھی باتوں کے آنے کے لیے دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر سے، نیک لوگوں کی مجلسوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے اپنے دل کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے دماغ اچھی سوچ پیدا کریں،
دماغوں کے اندر اچھی باتیں آئیں، دماغ ایک اچھا لائحہ عمل تیار کریں قوم کے لیے، اپنے لیے، اور مستقبل کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا سوچنے کی فکر عطا فرمائے۔ اور ایک چیز سر ہی کے تعلق سے آپ سے عرض کر دوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے سر اگر دیکھا جائے تو یہودیوں اور نصرانیوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔ چاروں طرف ہمارا نوجوان طبقہ اپنے سر کو یہودیوں اور نصرانیوں کا سیمپل بنائے ہوئے ہے، تو کہاں اس کے اوپر اللہ رب العزت کا نور اتر سکتا ہے؟ ہمارے اپنے سر دیکھ لیجئے، ہمارے بچوں کے سر دیکھ لیجئے، بچوں کے سر کہہ کر کے ہم پلو جھاڑ لیتے ہیں کہ نائی نے کر دیا، بچے ہیں، کیا ہے؟ میرے دوستو، ہمارے بچوں کے اوپر جو اثرات نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس ڈھنگ سے زندگی گزار رہا ہے، اس میں اس کے ماں باپ کا کردار نظر آتا ہے کہ ہمارا بچہ جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے وہ بچہ تو بچہ ہے، لیکن کردار اس میں کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ جس طرح لے کے چلیں گے بچہ اس طرح چلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو، اپنی زندگی گزارنے کے انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی بنانا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف نظر نہیں کی، بال ایک طرف سے گنجے ہیں، ادھر سے گنجے ہیں، سر پہ ایک جھاڑ کھڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بالوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے کیسے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر رنگ ادھر ادھر، کالا، پیلا، نیلا، لال۔ میرے دوستو، بڑی عجیب اور شرم کی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان گندے لوگوں کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ کہیں سے بالوں کا کم ہونا، کہیں سے زیادہ ہونا، اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سارے سر کے بالوں کو برابر رکھتے تھے۔ بڑے رکھتے تھے، بڑے رکھنے میں حرج نہیں ہے، چھوٹے بھی رکھتے تھے، بڑے بھی رکھتے تھے، کانوں کی لو تک بھی رکھتے تھے، گردن تک بھی رکھتے تھے، کندھوں تک بھی رکھتے تھے، لیکن سارے بال برابر ہونے چاہیے۔ یہ نبوی اور سنت طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے اپنے اعضائے بدن کی حفاظت کی توفیق۔ الحمد